بیوی کے اوپر بھی شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اب ہمارے یہاں خرابی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کسی بچی کی شادی ہوئی، اب اس کی رخصتی کے وقت اب بچی کو بہت اچھا پڑھایا لکھایا، اس کو اچھا جہیز بھی آپ نے دیا، اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کیا، اپنی طرف سے آپ نے اچھی سوچ کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک بہت ضروری جو چیز تھی وہ ہم اس کو نہ سکھا پائے۔ وہ کیا ضروری چیز تھی کہ اس کو یہ سکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا اب ہم تمہارا نکاح کر کے سنت کے مطابق، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو تمہیں شوہر کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اب یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک شادی شدہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے، جیسے مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو اب جب وہ رخصت ہو کر اس کے گھر آئی ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب اس کی تربیت اس انداز سے کریں اور اس کا ذہن بنائیں کہ بیٹا اب تم نے اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرنا ہے، اب مرتے دم تک تم نے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اب تم نے خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تنگیوں کے اندر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ سب سے بہترین جہیز ہے جو اپنی بچی کو آپ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بچی کے ذہن میں یہ بات شروع سے آپ یا آپ کے خاندان کی کوئی دوسری عورت یا مرد یہ اگر فیڈ کر دے گا یا کر دے گی کہ تم نے اس انداز سے چلنا ہے، شوہر کو اپنے تابع اس طرح کرنا ہے، ساس اگر یوں کہ اس کو یوں جواب دینا ہے، نند نے اگر ایسے بیہیویئر کیا تو تم نے آگے سے اس کا جواب یوں دینا ہے، اگر یہ گر سکھا کر ہم نے اپنی بچی کو خدا نہ خواستہ رخصت کیا تو یاد رکھیں کہ پھر نتائج بہت بھیانک باتوں کا سامنے آتے ہیں۔ اپنی بچی کو بڑے صاف الفاظ میں یہ کہیں کہ بیٹا جب تو اپنے شوہر کو راضی کرے گی تو تجھ سے اس شوہر کی رضا کے صدقے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھا دیں اس کو، برملا اس کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتے تو بیوی کو اجازت دیتے ہوئے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اتنی رسپیکٹ رکھی گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ بعض اوقات ہم کسی کو پڑھاتے ہیں نا، پھر امتحان بھی لیتے ہیں، پیپر ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں کتنے نمبر لیتا ہے، تو گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، آؤ چلیں۔ عرض کرنے لگی کہ اے بابا جان آپ یہ مجھے حکم اللہ کا رسول ہونے کے ناطے دے رہے ہیں یا باپ ہونے کے ناطے؟ ارشاد فرمایا باپ ہونے کی وجہ سے۔ تو عرض کرنے لگی معذرت کے ساتھ اگر ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو میں حضرت علی کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یار یہ باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں اور خود اپنی بیٹی کو گھر لے کے جانے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ ان کو اپنے گھر لے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائنڈ کریں گے، ناراض ہوں گے؟ آئے ہیں اور میری اجازت کے بغیر لے گئے۔ لیکن تربیت کا اثر دیکھیں اور ان کے نمبر دیکھیں امتحان میں کتنے، 110% نمبر، کہ یا رسول اللہ آپ نے میری تربیت اس طرح کی ہے، اب دیکھیں جو سبق آپ نے مجھے پڑھایا ہے میں وہ بھولی نہیں ہوں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے حکم دیتے ہیں پھر تو آپ کا حکم ماننا فرض ہے، لیکن آپ ایک باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے کہتے ہیں کہ چلو تمہیں میں گھر لینے کے لیے آیا ہوں، تو میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے سرتاج میرے شوہر مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ، ویسے بھی وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ جب دیکھیں بچی کسی کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی خاندان میں جاتی ہے، وہ بہت بڑی قربانی دیتی ہے۔ اسی لیے ہم نے کم و بیش 3 جمعے اسی پر پڑھائے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مسلسل 3-4 لیکچرز جو ہے وہ اسی پر تھے کہ ہم شوہر کو سمجھائیں کہ تم اس بات کا احساس کرو کہ وہ ایک نازک جان ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیچھے آئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ہوتا تو کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس طرح غیروں میں کبھی بھی نہ دے۔ لیکن جب وہ آ گئی ہے تو اب اخلاقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک تو نماز ہے اور دوسری 2 کمزور چیزیں ہیں، وہ تمہاری بیویاں اور تمہارے غلام ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے بہت مفصل اس پر بیان کیا۔ لیکن بیوی کو، یعنی جس کی شادی ہو کے جا رہی ہے، اس کو بھی یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اب تم سب کچھ جب چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہو، شوہر کے ساتھ
تو اب تم نے اسی کے ساتھ مرنا اور اسی کے ساتھ جینا ہے۔ اور ذہن نصیب یہ ساری کی ساری صورتحال خوف خدا کے پیش نظر ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کی رضا کے پیش نظر ہو، پھر دیکھیں اس کے اندر برکتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، شوہر کو یہ فکر لاحق ہو کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتی، اور اس کو بڑے پیار محبت سے ٹریٹ کرے۔ شوہر نماز نہیں پڑھتا تو بیوی اس کی فکر میں لگ جائے کہ وہ نماز پڑھے۔ شوہر جو کام کرتا ہے اس کو گاہے بگاہے سمجھاتی رہے کہ میں بھوکی گزارا کر لوں گی لیکن لقمہ حرام تم نے گھر میں نہیں لایا۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، آخر میں وہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں میاں اور بیوی جب ایک دوسرے کو نیک بنانے میں لگ جاتے ہیں، جب ان کی محبت آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، بیوی جب چائے کا کپ بھی بناتی ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے چائے کا کپ بنا رہی ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ساری زندگی اسے یہ کام کاج بھاری نہیں لگے گا کیونکہ وہ رب کو راضی کر رہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تہجد کے وقت، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، سنیے گا ذرا، شوہر اٹھتا ہے نماز تہجد کے لیے اور وہ وضو کرتا ہے، وہ بیوی کو جگاتا ہے کہ تو اٹھ کے نماز تہجد پڑھ۔ اب اس کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، وہ جگاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا سستی کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اب وہ پانی کا چلو لے کر آ کے اس کے چہرے پر چھینٹے مار کر اسے جگاتا ہے کہ تو اٹھ اور تہجد کی نماز پڑھ۔ اب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اب وہ اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے۔ اب ایک طرف شور، اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگڑ والے اکارن کھلا ہے دروازہ وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اس قبولیت کی گھڑی کے اندر ایک طرف شوہر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف بیوی اللہ کی راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہے۔ کیسا روح پرور منظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور وہ دونوں سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے رات کو اٹھ کر دونوں مجھے راضی کرنے کے لیے میرے سامنے سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ کاش ایسا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھیں پھر گھر کیسا خوشیوں کا گہوارہ بننا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی آپس میں ویسی ٹھنی ہوئی ہو اور آدھی رات کو آپ پانی کی چھینٹیں مارے تو اور آپ کہیں کہ امام صاحب نے یہ صحیح سبق سکھایا تھا۔ مطلب آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو، رات کو آپ آپس میں میٹنگ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی تہجد پڑھیں گے، اور اگر میں تو یعنی یہ خاص طور پر اس طرح، یعنی اگر محبت کا اظہار اس طرح ہو تو پھر اس کے کیا ہی مزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے۔